إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حضرات محترم، اللہ رب العزت اس آیت سے اپنے اس عزت اور عظمت والے گھر کے متعلق بات بتا رہے ہیں۔ چونکہ پچھلی آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، سورۃ آل عمران شروع سے لے کر آیت نمبر 83 تک تو عیسائیوں کے متعلق اتری تھی کہ جن میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ سے مناظرہ کیا جائے، اور اللہ نے ان کے جتنے غلط عقائد تھے ان سب کا بھانڈا پھوڑا۔ ایک ایک بات جو ان کے ذہن میں تھی اللہ نے اس کا جواب اپنی ان آیات میں دیا۔ جب وہ اتنے دلائل سننے کے باوجود ایمان نہ لائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اچھا پھر اس طرح کرو کہ میں بھی اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم بھی لاؤ۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو انہی میں سے کچھ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا، کیونکہ حقیقت بات یہ تھی کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بلکہ ہم سورۃ بقرہ میں یہ بات پڑھ آ گئے ہیں کہ یہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح باپ کو اپنے بچے کے متعلق کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اسی طرح ان سب کو چاہے وہ عیسائی ہیں یا یہودی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اور اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے عرض بھی کر چکا ہوں۔ اب یہاں بیت اللہ کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہر وقت دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، لیکن ملت ابراہیم ہونے کے باوجود یہ بیت اللہ سے بغض رکھتے ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ یہ عیسائیوں کے 72 جھنڈے دنیا کے 72 عیسائی ممالک بیت اللہ کی بربادی کے لیے چلے گئے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جائیں۔ ان کے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ جب یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک مقام روحا ہے، یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے، اور اگر مقام روحا پر پہنچے تو وہاں ارد گرد بہت اونچے پہاڑ ہیں اور درمیان وادی ہے بہت بڑی، بہت دور تک وادی نظر آتی ہے،
وادی سے مراد ہوتا ہے کہ ہموار زمین. جب یہ وہاں پہنچے گے تو اللہ زمین کو پھٹنے کا حکم دے گا، اللہ ان سب کو زمین میں دھنسا کے اپنے گھر کو بچا لے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس وقت مسلمان 3 قسم کے ہوں گے. 2 سب سے بہترین ہوں گے اور 1 سب سے بدترین ہوگا. جو بدترین ہوں گے وہ ایک حصہ وہ ہے جو عیسائیوں سے مل جائے گا، اور ایک حصہ وہ ہوگا جو اس لڑائی میں شہید ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شہداء میں سے، اور صرف ایک حصہ بچے گا، اللہ رب العزت انہیں ان پہ فتح عطا فرما دے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، چونکہ یہودی عیسائی بیت اللہ کے متعلق بہت بغض رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں بتا رہی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، اس کائنات کے اندر اللہ نے سب سے پہلا گھر جو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا وہ بیت اللہ ہے. یہ کب بنا؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا. جب آدم دنیا میں آئے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یہ جنت سے نکل کے آئے تھے، دنیا کے بیابانوں میں ان کا دل گھبراتا تھا. تو اللہ نے ان کا دل لگانے کے لیے جو جنتوں میں اور اوپر یہ ملا الاعلی میں دیکھا ہوا تھا، اس کا ایک تھوڑی سی جھلک بیت اللہ کی صورت میں دی، جس سے ان کا دل لگ گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم نے اس بیت اللہ کو منہدم ہو چکا تھا اور اس کی بنیادیں جو تھی اس پہ کھڑا کیا تھا. بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت ابراہیم ہی اس کی بنیادوں کو بنانے والے ہیں، کیونکہ آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور اس سے پہلے جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کے قریب تیرا حرمت والا گھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کی بنیادیں موجود تھی یا حرمت والا گھر موجود تھا جو بعد میں ختم ہوا، اور پھر اس کی تعمیر نو جو ہے وہ سیدنا ابراہیم نے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر تم ابراہیم کی ملت پہ ہو تو ابراہیم نے پہلا گھر تو بیت اللہ بنایا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے یہ نعوذ باللہ بیت اللہ سے افضل ہے. جبکہ کیفیت یہ ہے کہ 3 دنیا میں مقدس مقام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کوئی شخص نیکی کی نیت سے کسی جگہ کا سفر رخت سفر نہ باندھے سوائے 3 جگہوں کی. نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 پہ ہے بیت المقدس. لیکن ان کا اصرار یہ تھا چونکہ یہ انبیاء کی جگہ ہے، انبیاء کی قبور ہیں یہاں، اور انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، بہت سے نبی بیت المقدس میں آئے، اس لیے وہ فضیلت والا ہے. جبکہ اللہ نے بتایا کہ فضیلت والا سب سے گھر یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا اللہ نے کون سے گھر بنایا؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ. کہا پھر؟ کہا اس کے بعد بیت المقدس. پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال.
یعنی بیت اللہ اس سے 40 سال پہلے بنا، بیت المقدس بعد میں بنا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ کیوں قرار دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ پہلے جو ہے نبی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں، اور یہاں پہ سیدنا اسماعیل آباد، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 3000 انبیاء تھے جو بیت المقدس میں ہوئے۔ تو اس لیے چونکہ وہاں تھا مرکز، اس لیے اسے قبلہ قرار دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، آپ بیت اللہ سے انتہائی محبت کرتے، اس محبت کی وجہ سے آپ ہمیشہ نماز جب پڑھتے تھے نا حرم میں جا کے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ اس سے یہ ہوتا کہ پہلے بیت اللہ آتا اور اس کے آگے بیت المقدس آتا، کہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مدینے کے اندر بیت اللہ کا رخ جنوب کی جانب ہے، جس طرح ہم یہاں پہ بیت اللہ کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ مدینے کے اندر بیت اللہ کا رخ جو ہے یعنی اس وہاں قبلہ جو ہے جنوب کی جانب ہے، اور جو بیت المقدس تھا وہ شمال کی جانب تھا، بالکل اپوزٹ۔ اب وہاں ممکن نہیں تھا کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کریں اور بیت اللہ کی طرف بھی کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ بار بار اللہ آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ ہمارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، لیکن اللہ سے کہتے نہیں تھے کہ شاید اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو وہ اگلی آیات میں آئے گا، اس کی تفسیر انشاءاللہ وہاں پہ عرض کروں گا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جسے قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی۔ اس میں یہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی نماز جس کے متعلق آتا ہے وہ ظہر کی نماز تھی جو کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی۔ اب عصر کا وقت تھا، ایک شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی تھی، وہ اپنے کسی کام سے اس بستی میں گیا جہاں آج قبلتین مسجد ہے۔ جب اس مسجد کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے باہر سے آواز دی، لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف نماز بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ اب اس وقت لوگ شمال کی جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تو امام جو ہے نماز کے اندر ہی 2 رکعتیں پڑھی ہوئی تھی اور 2 رکعتیں رہتی تھی۔ امام اگلی صف سے نکلا اور پیچھے چلا گیا، جنوب کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی تھی وہ آخری بن گئی، اور وہاں 2 محراب بنے ہوئے ہیں، ایک جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے اور دوسرا بیت اللہ کی طرف ہے، اور اس مسجد کا نام ہی قبلتین بن گیا کہ 2 قبلوں والی، جس میں ایک ہی نماز 2 قبلوں کی جانب پڑھی گئی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور دوسری 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی۔ یہاں جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کتنے پاک باز لوگ تھے، اللہ نے یوں ہی انہیں عزت نہیں دی تھی، انہوں نے نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، رسول اللہ کا حکم آیا تو اسی وقت اپنا معاملہ چھوڑ کے اپنا رخ بدل دیا۔ تو ہم میں سے کتنے ہماری زندگی میں کتنے اعمال ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول کا حکم کچھ اور ہے، ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم بھی اگر عزت چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو جس وقت اللہ یا اس کے رسول کا حکم آ جائے
تو ہماری زبان پہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اب اطاعت کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد یہ کئی مرتبہ بنا، اور پھر ایک مرتبہ جو اہم تعمیر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور جب یہ تعمیر کی اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا اور اس وقت پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اس میں فخر نہیں ہے، اے اللہ التجا یہ ہے کہ اسے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم باپ بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنا، وجعلنا مسلمین لک، جو صرف تیرے فرما بردار ہوں، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں بھی ایک مسلمانوں کی جماعت بنانا جو صرف تیری فرما بردار ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم سب کو حج کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یعنی ابراہیم نے اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے دعا کی، اور الحمدللہ یہ آج اللہ کا احسان صرف امت محمد الرسول اللہ پہ ہے کہ ہم بیت المقدس کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم بیت اللہ کی عزت اللہ کے حکم کے مطابق سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بیت اللہ وہ پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے، انسان اپنی زندگی میں کوئی برائی کا سوچے تو اس پہ کوئی جو ہے حد نہیں آتی جب تک وہ اس پہ عمل نہ کر لے، لیکن بیت اللہ مسجد حرام ایک ایسی جگہ ہے وہاں صرف برائی کا سوچے بھی تو انسان دردناک عذاب سے نہیں بچے۔ یہ اللہ کے ہاں اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ بدقسمتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک عورت تھی جس کا نام نائلہ تھا، اور ایک مرد تھا جس کا نام اعصاف تھا۔ ان دونوں کی دوستی تھی، ان بد نصیبوں نے حرم کے اندر بدکاری کی۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ پھر لوگوں نے عبرت کے لیے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ یہاں غلط کام کوئی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں جس نے بھی بیت اللہ کے لیے کوئی کوشش کی کہ اس کی عزت کی پامالی کی کوشش کی، جس طرح ابراہا نے کی، تو اللہ رب العزت نے ابابیلیں بھیج کے اسے برباد کر دیا۔ بلکہ جب عبداللہ بن زبیر کی مکے میں حکومت تھی، حجاج بن یوسف نے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آیا، تو اس نے جس طرح توپ ہوتی ہے منجنیق، عربی میں توپ کو منجنیق کہتے ہیں، حقیقتاً اس توپ کے بانی مسلمان، وہ اس میں پتھر رکھ کے گلیل کی طرح پھینکتے تھے، وہ پتھر جا کے گرتا، مکانوں کو توڑتا۔ اس طرح وہ بیت اللہ کی چھت پہ جا کے ایک پتھر گرا، اس کی چھت ٹوٹی تو ایک دم پوری فضا کے اندر اندھیرا چھا گیا، اور حجاج بھی سجدے میں گر گیا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ تو بیت اللہ کے لیے جس نے بھی کبھی کوئی غلط سوچ بھی سوچی ہے، اس کی عزت کی پامالی کی کوشش کی ہے، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ ہمیشہ ایسا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے کے پہلے، جب دنیا میں کفر عام ہو جائے گا اور مسلمان بہت نہ ہونے کے برابر ہوں گے، اس وقت ایک کالا حبشی جس کی پتلی پنڈلیاں ہوں گی، اس بد نصیب کے حصے میں یہ بدبختی آئے گی کہ یہ بیت اللہ کو برباد کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس گھر کی عزت کے متعلق یہ کہا
ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ بکہ، مکے کے کئی نام ہیں، 23 نام ہیں، اس میں مکہ بھی ہے اور بکہ بھی ہے۔ ببکۃ مبارکا، یہ بابرکت بکہ ہے، وہدی للعالمین، یہی وہ شہر ہے جہاں سے کائنات کے سارے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اور یہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کی وجہ سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کا سچا فرما بردار بنائے۔ اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر